ترکیہ جہاں ایک عرصے تک فوج کی حکمرانی اور بناوٹی جمہوریت تھی، وہاں 2023 میں شفاف انتخابات آخر ممکن کیسے ہوئے؟ ترکیہ میں 2023 کے انتخابات میں 6.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 88% ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جو دنیا میں کسی بھی ملک کے ووٹرز کی سب سے زیادہ پرسنٹیج بنتی ہے، اور ترک عوام کا اپنے انتخابی جمہوری نظام پر بھرپور اعتماد کا ثبوت بھی ہے۔ الیکشن بغیر کسی قتل و غارت گری، 200 دھاندلی اور بیلٹ باکسز کی چوری کے مکمل ہوئے، اور رات 12 بجے تک پوسٹل بیلٹ کے ماں سوائے 99% الیکشن نتائج جمع ہو چکے تھے۔ جدید ترکیہ کی تعمیر و ترقی کی سب سے بڑی وجہ اسلام پسندوں کا سیاست کی باغ دوڑ سنبھالنا ہے۔ اسلامک موومنٹس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے ترکیہ کے انتخابی نظام کو شفاف اور قابل اعتماد بنایا ہے، لیکن جدید ترکیہ کی ترقی اور انتخابی اصلاحات کا یہ سفر آسان نہ تھا۔ 3 دہائیوں پہلے جہاں ملک میں معاشی بدحالی، اشرافیہ کی حکمرانی، گندگی اور بد انتظامی تھی، جہاں فوجیوں کے زیر نگرانی ایک بناوٹی اور ٹوٹی پھوٹی جمہوریت تھی، جدھر خواتین کو یونیورسٹیز اور آفیسز میں حجاب تک پہننے کی آزادی نہ تھی، ایسے ملک میں شفاف انتخابات کا سفر آخر کیسے طے پایا؟ ترکیہ میں ایک عرصے تک ایسی جمہوریت رہی جس میں فرینڈلی انتخابات ہوتے تھے۔ فوج نے عالمی قوانین کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے 2 سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی تھیں، اور انہی کے درمیان اقتدار گھومتا رہتا تھا، جبکہ اصل اقتدار فوج کا ہوتا تھا۔ کسی نظریاتی اور اسلامی جماعت کا اقتدار تک پہنچنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن اسلامی جماعتیں ان مشکل ترین حالات میں بھی جمہوریت اور پرامن طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ جدید ترکیہ میں اسلامی تحریک کے قائد ایک انجینئر اور ماہر تعلیم نجم الدین اربکان صاحب تھے، جن کی فکری ابیاری سید مودودی اور سید قطب شہید کے افکار سے ہوئی۔ اربکان کی لیڈرشپ، کارکنان کی قربانیوں، قید و بند کی صحبتوں اور انتھک محنت کا نتیجہ 1994 میں بلدیاتی انتخابات میں پہلی بار اسلامی تحریک کی زبردست کامیابی کی صورت میں نکلا۔ طیب اردگان استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور شہر کی ترقی کا سفر شروع ہو گیا۔ ترک عوام نے بلدیاتی نظام میں اسلام پسندوں کی شاندار خدمات کو سراہتے ہوئے 1996 میں اسلامی تحریک کے سربراہ نجم الدین اربکان کو وزیر اعظم منتخب کیا، جنہوں نے آتے ہی ملک میں اصلاحات کی ابتدا کر دی، لیکن ترکیہ پر مسلط مضبوط فوجی ٹولے کی سازشیں بھی اس دوران جاری رہیں، اور 1997 میں نجم الدین اربکان کو سزائیں سنا کر فوج نے ان کو حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اربکان کا شروع کیا ہوا انتخاب تھما نہیں، اور ہر سختی اور پابندی کو جھیلتے ہوئے ان کے شاگرد اقتدار میں آتے رہے۔ 2003 میں طیب اردگان وزیر اعظم بنے اور انہوں نے ملکی اصلاحات دوبارہ شروع کر دی، معیشت کو مضبوط کیا، صحت، تعلیم اور روزگار کی سہولت عوام کو فراہم کی، اور حکومت اور انتخابات کے نظام میں اصلاحات اور شفافیت لائے۔ انتخابات میں متناسب نمائندگی کا طریقہ جاری کیا، جس سے سیاست میں الیکٹیبلز یعنی بااثر اور دولت مندوں کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ آج ترکیہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور تمام مسلم ممالک کو یہ دعوت بھی دے رہا ہے کہ ترقی کا سفر صاف اور شفاف انتخابات اور ایماندار اسلامی قیادت کے ذریعے ہی ممکن ہے، جو اپنی نہیں بلکہ ملک و قوم کی ترقی کے خواہش مند ہو۔